بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضا میں گرد اڑ رہی تھی، مکہ کی وادیوں میں تیز ہوا چل رہی تھی۔ ریت کے طوفان کے درمیان کبھی کبھی ایک اونٹ نظر آتا جس کے پشت پر بیٹھا ایک مسافر اپنے آپ کو چادر میں لپیٹے کسی کھوئے ہوئی روشنی کی تلاش میں تھا۔ یہ عرب کی وہ سرزمین تھی جہاں دن آگ کی طرح جلتے اور راتیں برف کی طرح سرد ہوتی تھیں، لیکن صرف موسم ہی نہیں، دلوں میں بھی سختی اور ویرانی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں پوری دنیا، خاص طور پر عرب، ظلمتوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسان اپنی اصل پہچان بھول چکا تھا، دل مردہ ہو چکے تھے، ضمیر مٹ چکے تھے، اور زمین پر انصاف کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، روس اور فارس۔ رومی اپنے آپ کو متمدن سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ شراب، عورت اور طاقت، یہی ان کا معبود بن چکا تھا۔ ظلم و جبر سے کمزوروں کو دبانا، غلاموں کو جانور سے بدتر سمجھنا اور مذہب کے نام پر فرقہ بندی پھیلانا ان کا شعار تھا۔ عیسائیت تحریک شدہ شکل میں باقی رہ گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نور راہی کلیسا کی رسموں میں دفن ہو چکا تھا۔ دوسری طرف فارس تھا، جہاں آگ کو خدا مانا جاتا تھا۔ آتش کدے ہر شہر میں جلتے رہتے، اور آذر پرستی میں عقل و فطرت دونوں کو شکست دے رہی تھی۔ بادشاہوں کو خدائی درجہ حاصل تھا، اور عورت کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ظلم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ باپ اپنی بیٹی سے نکاح کو عیب نہیں سمجھتا، اور ان دونوں طاقتوں کے بیچ میں ایک بے آب و گیا خطہ تھا جسے عرب کہتے ہیں۔ پہاڑوں اور ریت کے درمیان بسا ہوا یہ خطہ نہ کسی بڑی سلطنت کے تابع تھا، نہ کسی علمی مرکز کا حصہ، لیکن یہی سرزمین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی۔ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، ہر قبیلہ اپنا خود بادشاہ تھا، اور ہر بادشاہ اپنی انا، اپنے مفاد اور اپنی تلوار کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ یہ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو زہرہ اور بہت سے دوسرے۔ قبیلے کی عزت سب کچھ تھی۔ اگر کسی نے اپنے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیا تو نسلوں تک انتقام چلتا۔ عرب کے شاعر نے کہا تھا، ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف نہیں کرتے، خواہ وہ ستاروں میں جا چھپے۔ قانون صرف طاقتور کے لیے تھا، کمزور کی آواز ریت میں دب جاتی تھی۔ قریش کے یہاں 300 سے زائد بت کعبہ کے گرد نصب تھے۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ ان کے خدا تھے۔ کبھی وہ پتھروں کو پوجتے، کبھی درختوں کو، کبھی ستاروں کو۔ اور تعجب یہ کہ اگر سفر میں کوئی نیا پتھر اچھا لگ جاتا تو پرانے معبود کو پھینک کر نیا اٹھا لیتے۔ یہی نہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے، اور جب بھوک لگتی تو انہیں کھا لیتے۔ یہ تھی عقل اور ایمان کی وہ حالت جس میں دنیا تھی، اور سب دیکھ کر فطرت چیخ اٹھتی تھی کہ اب کوئی روشنی اترے، کوئی رہنما آئے، کوئی جو انسان کو انسان بنا دے۔ دنیا کی سب سے مظلوم مخلوق عورت تھی۔ عرب میں بیٹی کو زندہ دفن کرنا فخر سمجھا جاتا، بیوی کو جائیداد کا حصہ نہیں بلکہ وراثت میں ملنے والی چیز سمجھا جاتا۔ طلاق کا حق مرد کے پاس، عزت کا فیصلہ قبیلے کے سردار کے پاس۔ عورت اگر غلطی سے بیمار پڑ جائے تو اسے بدشگونی مانا جاتا۔ قرآن بعد میں جب نازل ہوا تو یہی منظر یاد دلاتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کس جرم میں ماری گئی تھی۔ عرب میں شراب، جوا، زنا، چوری اور قتل عام تھا۔ مرد اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے اور جنگوں کو کھیل سمجھتے۔ کبھی اونٹ کے تنازے پر نسلوں تک خون بہتا رہتا۔ علم کا تصور نہ تھا، لکھنا پڑھنا چند افراد کو آتا تھا۔ شاعر سب سے بڑے فخر کی علامت تھے، لیکن ان کے کلام میں بھی تکبر، جھوٹ اور نفرت کی بو تھی۔ یہ بات بھی انصاف کے تقاضے کے طور پر کہنا ضروری ہے۔ عرب کے دل میں بھی کچھ خوبیاں تھیں، سخاوت، مہمان نوازی، غیرت، وعدہ پورا کرنا۔ اگر کوئی دشمن بھی ان کے گھر آ جاتا تو وہ اس کی حفاظت اپنی جان سے کرتے، لیکن یہ سب صفات ہدایت کے بغیر بے مقصد تھی۔ ان کے پاس نہ آسمانی کتاب تھی، نہ نبی کی تعلیم۔ ان کا ضمیر مردے نہیں تھے، مگر رہنمائی سے محروم تھا۔
اسی وادی مکہ میں کچھ لوگ تھے جنہیں حنفا کہا جاتا۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی تلاش میں تھے، اور ان میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر، عثمان بن حویرث ان جیسے نام شامل تھے۔ وہ کہا کرتے، ہم پتھر کو نہیں، اس رب کے بندے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان کی زبان پر یہ سوال رہتا، کیا کوئی نبی نہیں آئے گا جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے؟ اور آسمان کے پردوں کے پیچھے سے رحمت الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب وہ وقت قریب تھا جب مکہ کی رات میں نور اترنے والا تھا۔ ریگستان کی خاموشی میں جیسے کوئی سرگوئی ہونے لگی تھی۔ حرا کے پہاڑ پر ایک مسافر آنے والا تھا جو دنیا کے اندھیروں کو چیر کر روشنی پھیلائے گا۔ فرشتے صف بدستہ کھڑے تھے، آسمان کے دروازے کھلنے والے تھے، اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آنے والا تھا۔ یہ تھی دنیا کی حالت اس لمحے سے ذرا پہلے جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ قبیلہ قریش کی تاریخ اور مکہ کی عظمت، جس میں ہم دیکھیں گے کہ قریش کو اللہ نے کیوں منتخب کیا اور مکہ کس طرح روحانی مرکز بنا۔ رات کے سناٹے میں جب پہاڑوں کے درمیان ہوا بہتی تھی تو اس کی گونج وادی مکہ کے گرد موجود پتھروں سے ٹکرا کر ایک عجب روحانی نغمہ پیدا کرتی تھی۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں اللہ تعالی نے اپنے سب سے بڑی نشانی بیت اللہ کو قائم فرمایا۔ یہی وادی بعد میں وہ مرکز بنی جس نے پوری دنیا کی قسمت بدل دی۔ قریش دراصل عرب کے مشہور ترین قبیلوں میں سے ایک تھا۔ ان کی نسبت نضر بن کنانہ سے تھی اور قریش کا لقب اسی نضر کو دیا گیا تھا۔ عرب کے لوگ اپنی نسل اور نسب پر بڑا فخر کرتے تھے، اور قریش کا شجر نسب بہت واضح اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ ان کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا، یعنی یہ قبیلہ براہ راست اس نسل سے جڑا ہوا تھا جسے اللہ نے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ قریش کا اصل مرکز مکہ مکرمہ تھا۔ اس شہر کی عظمت صرف اس لیے نہیں تھی کہ یہاں بیت اللہ موجود تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی تھی۔ مکہ کے ہر پتھر میں اس قربانی کی خوشبو تھی جب ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش کو اللہ نے اس شہر میں نگہبان بنایا تو خدام کعبہ کہلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں عرب کے تمام قبائل قریش کے احترام میں خاموش ہو جاتے، وہ ان کے احکام کی تعمیل کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قریش کے لوگ اہل الحرم ہیں، وہ جنہیں اللہ کے گھر کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ مکہ چونکہ پہاڑی اور بنجر علاقہ تھا، اس لیے وہاں کھیتی باڑی ممکن نہ تھی، مگر قریش نے اپنی ذہانت سے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ ان کی دو بڑی تجارتی مہمات تھیں جنہیں قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کی الفت کے لیے، یعنی ان کی سردی و گرمی کے سفر کی الفت کے لیے، سردیوں میں قریش یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی قافلے لے جاتے تھے۔ ان کے قافلے ہزاروں میل کا سفر طے کرتے، مگر ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا، کیونکہ سب جانتے تھے یہ اہل حرم ہے اور ان کا شہر اللہ کا شہر ہے۔ قریش کئی شاخوں میں تقسیم تھا، ان میں سے چند مشہور ترین شاخ یہ ہیں: بنو ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان; بنو امیہ، جن سے بعد میں اموی خلافت وجود میں آئی; بنو مخزوم، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا; بنو عبد الدار، جو کعبہ کی چابی رکھتے تھے; بنو زہرہ، جن سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا۔ ہر شاخ کا مکہ میں مخصوص فریضہ تھا، کوئی حاجیوں کو پانی پلانے والا، کوئی طعام دینے والا، کوئی بیت اللہ کا پردہ سنبھالنے والا۔ یوں قریش کا ہر شخص خود کو ایک ذمہ دار سمجھتا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے یہ گھر توحید کا مرکز تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ شرک کی آندھی چھا گئی۔ لوگوں نے بت تراشے، انہیں کعبہ کے اندر رکھ دیا، مگر قریش کے بزرگوں کے دلوں میں اب بھی ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی ہلکی سی چنگاری باقی تھی۔ جب کبھی کسی قافلے کا رہنما دعا کرتا تو وہ کہتے: اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا وہو لک تملکہ وما ملک، یعنی وہ توحید کا نام لیتا مگر شرک کی ملاوٹ بھی کر دیتا۔ یہی وہ فضا تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہونا تھا، تاکہ وہ اس شرک زدہ ماحول میں پھر سے توحید کا علم بلند کریں۔ پورے عرب میں قریش کی بات قانون سمجھی جاتی تھی۔
اگر کسی قبیلے میں جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے قریش کے سرداروں کے پاس آیا جاتا۔ ان کے فیصلے منصفانہ، ان کی زبان فصیح، ان کی روایات مضبوط تھی۔ انہیں عرب کا اشرف القبائل کہا جاتا۔ حتیٰ کہ جب حلف الفضول یعنی ظلم کے خلاف معاہدہ ہوا تو اس میں قریش کے تمام بڑے خاندان شریک تھے۔ یہی وہ قریش تھے جنہوں نے عدل، غیرت اور حق کی حفاظت کے لیے قسم کھائی تھی۔ مکہ مکرمہ کا مقام زمین پر واحد جگہ تھی جہاں اللہ کی عبادت ابتدائے تخلیق سے جاری تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا آج تک پوری ہے۔ مکہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا۔ قریش کے سردار بیت اللہ کے متولی تھے۔ ان کے لیے حاجیوں کو پانی پلانا اور مہمان نوازی سب سے بڑا فخر تھا۔ عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اسی خدمت کے نگران تھے۔ انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ کھود کر زندہ کیا جو سینکڑوں سال سے مٹی میں دب گیا تھا۔ زمزم کی خدائی کا واقعہ مکہ کی تاریخ کا سنہرا باب ہے، کیونکہ وہی پانی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز کا حصہ بنا۔ قریش کے چند بزرگ جیسے ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل اور عثمان بن حویرث شرک سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ ابراہیمی دین کے تلاش میں نکلے۔ یہ وہ آخری توحیدی روحیں تھیں جنہوں نے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی فضا تیار کی۔ اگر دنیا کے کسی شہر نے تاریخ میں سب سے زیادہ روحانی انقلاب دیکھے ہیں وہ مکہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وحی اتری، توحید کی صدا بلند ہوئی اور انسانیت کو اس کے خالق سے جوڑنے والا پیغام شروع ہوا۔ اللہ نے اسے نہ صرف بیت اللہ کا مقام بنایا بلکہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ اعلان مکہ کی ابدی فیصلہ ہے۔ قریش وہ قبیلہ تھا جس نے تاریخ کے سب سے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ ان کے کردار، ان کی شفاعت، ان کے عہد و پیمان سب اللہ کے حکمت کے تحت تیار کیے گئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں مبعوث ہوں۔ یہ قسط ختم ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اب وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ گھڑیاں جب مکہ کی خاموش راتوں میں آسمان سے وحی اترنے والی ہے اور دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلنے والی ہے۔